ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ رب العالمین کی نازل کتاب میں سے آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سنی جسے قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے اور سورہ اخلاص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جہاں تک رب کائنات نے توفیق دی میں اس کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ترمذی میں ہے، احمد میں ہے اور دیگر روایات میں ہے صحیح سند سے کہ مشرکین نے جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک، کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، اپنے رب کا نسب بتائیے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک عراقی آئے، دیہاتی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب بتا دیجیے. اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بتا دیجیے. فانزل اللہ قل هو اللہ احد. تو رب کائنات نے سورہ قل هو اللہ احد نازل فرمائی. آپ میں سے ہر شخص جانتا ہوگا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہوئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کا نسب بیان ہوا ہے. اس میں رب کائنات کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کیا گیا. تو یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العالمین کا نسب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اے رسول آپ پوچھنے والوں سے یہ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے
اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ تو وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نسب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص ان رجلا قام من السحر، کہ ایک شخص رات کو قیام کر رہا ہے، وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو کوئی کم عمل کر رہا ہے، یعنی اس کو کم اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ ایک چھوٹی سی سورت پڑھے جا رہا ہے۔ جب اس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ مبارکہ کو تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحابہ اس کو کم سمجھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احشروا الناس، لوگوں کو جمع کیجیے۔ آپ خود حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع کرو، صحیح مسلم میں ہے۔ جب لوگوں کو جمع کیا گیا، راوی بیان کرتے ہیں کہ جس نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کوئی آسمان سے کچھ نازل ہوا ہے، کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کو حیرت میں دیکھتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا، میرا یہاں تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں، تو یقیناً میں نے تمہیں تہائی قرآن سنا دیا ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ پوری سورہ مبارکہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ انہا لتعدل ثلث القرآن، اے میرے صحابہ یاد رکھنا کہ یہ سورہ مبارکہ تہائی قرآن کے برابر ہے، لہذا یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ تہائی قرآن کے برابر قرار دی گئی۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو روانہ کرتے ہیں اور لشکر پر امیر مقرر کرتے ہیں۔ وہ امیر جب بھی اپنے مامورین کو نماز پڑھاتے ہیں تو اپنی ہر رکعت میں قرأت ختم ہونے پر قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد پر اپنی قرأت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جو ان کے مامورین ہیں انہیں یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہوئی ہیں، لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ لشکر واپس پلٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں ان امیر سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی رحمان کی صفات بیان ہوئی ہے، لہذا یہ صورت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اسے پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری محبت ادخلک الجنہ، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے جس طریقے سے تم اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتے ہو۔ تو ایک مختصر سی سورہ ہے، جو شخص بھی اس سے محبت کرے گا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔
جو شخص بھی اس صورت کو پسند کرتا ہے، اسے اپنی قرات میں، نماز میں اسے پڑھتا ہے، تو وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ لہذا یہ اس سورہ مبارکہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص اس سورت کو بار بار پڑھے جا رہے ہیں، بار بار پڑھے جا رہے ہیں۔ جب اس چیز کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ کیا تم اس کو کم سمجھتے ہو جبکہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے؟ یعنی اس قدر عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا۔ لہذا اس کی قرات ہم میں سے ہر شخص کو ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ مسند احمد میں ہے، صحیح جامع الصغیر میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو دن میں 10 بار پڑھے گا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، صحیح سند سے، کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 10 بار پڑھنا ہے اس کو، دن ہو یا رات، جو شخص بھی اسے 10 بار پڑھ لے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ شاید کہ کوئی شخص اس کو دن میں یا رات میں 10 بار پڑھنا بھول جائے۔ ایک ایسا عمل بتاتا چلوں شاید اس کے ذریعے سے آپ کو یہ بات یاد رہے، صحیح مسلم میں ہے، جس کی وضاحت ترمذی شریف میں بھی ہے صحیح سند سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دن میں کل 12 رکعات سنت پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ 12 رکعات سنت، جس کی وضاحت ترمذی میں ہے کہ 2 فجر کی، اسی طریقے سے 4 ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، جو کہ 12 ہو جاتی ہیں، 6 ظہر کی ہیں۔ لہذا جو شخص بھی 12 رکعت سنت پڑھے تو اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ ذرا آپ یہ عمل کریں کہ جو دوسری رکعت ہے، ہر سنت کی دوسری رکعت میں اگر آپ قل هو اللہ احد کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور یہ اپنی ایک اپنے لیے اس چیز کو پابندی بنا لیں اپنے لیے کہ جب بھی دوسری رکعت ہوگی اس میں آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی دن بھی نہیں بھول پائیں گے سورہ قل هو اللہ احد کو 10 بار پڑھنا، چونکہ آپ ہر سنت کی ہر دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہوں گے، تو اس طریقے سے آپ کی یہ تعداد پوری ہوتی چلی جائے گی، اور جو سنتوں کی فضیلت ہے اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور قل هو اللہ احد کو پڑھنے کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا۔ تو کیا پھر لائٹ گئی ہے کیا؟ ہاں لائٹ گئی ہے کیا؟ پھر کیا ہوا یہ؟ میں چیک کرو، ایک تو سارا بیکار ہو گیا ہے، آئی ڈی نہیں بنی اس میں، فیس بک چلاؤں کیسے؟ فیس بک انسٹال ہی نہیں ہے، وہ آئی ٹون کے آئی پی ایل کی آئی ڈی مانگ رہا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے۔ اچھا کس کی آئی ڈی؟ پتہ نہیں کیا رولا یار، بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ ہاں اس کو روکا ہے؟ سب غلطی ہوئی ہے۔
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نیچے والی ابھی جو نے فیصلے بیان کی اس پورے پورے اللہ کی وہ صحیح مسلم کی روایت میں 12 رکعتوں کا 6 رکعتیں ظہر میں پڑھیں گے آپ 2 فجر کی 4 سنت ظہر سے پہلے 2 بعد میں یا 2 پہلے یا 4 بعد میں 8 2 مغرب کی 2 عشاء کی 12 جو انہوں نے بتایا کہ دوسرے وقت میں پورے وقت کو لازم کریں یہ پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے ثابت نہیں ہے تہائی قرآن 10 پاروں پر پورے وقت پڑھتے جا رہا ہے گویا کہ اس نے 10 پارے پڑھے اس کی یہ فضیلت ہے جناب میں عمیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جناب عمیر صاحب.